السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائے بیان قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کا لاجواب بے مثال بیان، ضرور سماعت فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کے روح رواں ہمارے معزز مہمان شہنشاہ خطابت حضرت مولانا علامہ قاضی مطیع اللہ صاحب دامت برکات العالیہ اسٹیج کی زینت بنے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، میں بلا تاخیر بصد ادب و احترام گزارش کروں گا کہ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مجھے علم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، آپ کی اس پڑھنے کی برکت سے کم از کم میری تھکاوٹ تو اتر جائے گی۔ بس اللہم صلی اللہ۔ آپ نے درود پڑھ لیا جی، ایک دفعہ ذرا پھر سے پڑھ لیں۔ پورا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ وبارک تعالی۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے، تیدوال کے غیور دوستوں کا، کہ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سالانہ عظیم الشان اس کانفرنس کو بڑی ہی محبت سے منعقد کیا ہے، اور آپ حضرات کا ممنون کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر مضافات سے یہاں پر تشریف لائے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے۔ یہ کانفرنس میرے خیال میں دوپہر کو شروع ہوتی ہے، اور اس وقت رات کے 12:30 میرے خیال میں ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ بات تو پوچھنے والی نہیں ہوگی آپ سے کہ آپ بہت تھک چکے ہوں گے، بہرحال میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اور تھکا دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا جی؟ یہی بات تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یہی غصہ تو بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں۔ بڑی نوازش، وہ میں اس لیے بھی کہہ رہا، ایک تو وقت بہت بیت گیا،
اور دوسرا جتنے ساتھی جو مجھے علم ہوا کہ یہاں پر سٹیج پر تشریف لائے ہیں بولنے والے، وہ سبھی ایسے تھے کہ جنہوں نے یقیناً تھکایا ہوگا، تو اس لیے میں نے وہ کہہ دیا۔ بہرحال اس میں غصے والی بات نہیں ہے، غصہ تو میرے منوال کے ساتھیوں کو ہے، بہرحال میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک سفر سے سعودی عرب سے جب واپسی ہوئی تو میں اتنے شدید بیمار رہا 2-2.5 ہفتے کہ میں ان دنوں میں پروگرام پہ نہیں جا سکا۔ بہرحال ان دوستوں کا شکوہ بجا ہے، میں انشاءاللہ وہ قرض کبھی اتار دوں گا انشاءاللہ۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ خوبصورت کلمہ، اور ہمارے اکابر نے اسے لکھوایا بھی، پڑھایا بھی، سمجھایا بھی، اور ساتھ لکھ دیا اصلی کلمہ۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی تھکاوٹ اتاروں، وہ آپ کے اس داد کے سہارے پہ ہوگی۔ اصلی کلمہ، اس جملے نے بتا دیا کہ کہیں کو نقل بھی تیار ہوئی ہے۔ اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا، ہر دور میں بے نقطہ رہا، اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، اگلے جملے میں نقطے آتے رہے، پتہ چلتا رہا توحید تو پہلے سے مکمل ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ جاری ہے، رسالت کا سلسلہ جاری ہے۔ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، داؤد خلیفت اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نقطہ ہے۔ توحید مکمل تھی، رسالت مکمل ہو گئی ہے، نبوت مکمل ہو گئی ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو جاگ رہے ہیں، میں نے کہا سوئے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کوشش کروں گا کہ بڑے مختصر وقت میں آپ کا وقت بچاتے ہوئے، پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا نا، میں نے بھی پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھ لیا۔ کوئی آج عالم کفر سے اسلام میں داخل ہونے لگے تو دروازہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا پڑھ لیا، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو، دوسرے پلڑے میں یہ جملہ رکھ دو لا الہ الا اللہ تو یہ بھاری ہے، یہ بھی علم ہو گیا۔ لیکن کیا اب لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں جب آذان آئی ہے نا تو اس ذکر کو چھوڑ، اٹھ، اب کلمے کا تقاضا ہے کہ سجدہ کر۔ بولو نا میرے ساتھ، اب سجدے کر، کلمے کا تقاضا ہے۔ اچھا پھر پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، اب تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب کلمے کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھ، بنیاد وہی کلمہ ہے۔ اب پھر تیری زندگی میں مال آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر۔
बुनियाद कलमा है। अब उसका तकादा है कि ज़कात अदा कर, अब उस कलमे का तकादा है कि कुर्बानी दे, अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा कर। अच्छा तूने कर दिया, अब और माल आ गया, अब उसी कलमे का तकादा है कि यहां पे बैठकर वो जिक्र नहीं चलेगा, उठ वतन को छोड़ अराफात में पहुंच। बुनियाद कलमा है। अब उस कलमे का तकाजा है कि उठ वतन को छोड़, घर बार को छोड़, कारोबार को छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, आल औलाद को छोड़, मालो दौलत को छोड़, एहराम बांध और अरफात के मैदान में पहुंच। और जब हाजी वहां पहुंच जाता है तो दुहाई देता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह आ गया, अल्लाह हाजिर हो गया, अल्लाह आ गया, आ गया, अल्लाह देखना वतन छोड़ आया हूं, अल्लाह देखना घर बार छोड़ आया हूं, अल्लाह देखना औलाद छोड़ आया हूं, अल्लाह देखना सब कुछ छोड़ आ गया, अल्लाह देख लाखों रुपया लगा के आ गया, अल्लाह देख 5 लाख लग गया, 6 लाख लग गया, लाखों रुपया लगा के, अल्लाह देख मेरे पास बिल है, बिल 6 लाख का। अल्लाह फरमाते हैं मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा, मुझे बिल ना दिखा, दिल दिखा। अल्लाह दिल में क्या दिखाऊं? अल्लाह फरमाते हैं बता इसमें मैं इला हूं या कोई और भी है, इसमें मैं मुश्किल कुशा हूं या कोई और भी है, इसमें मैं हाजत रवा हूं या कोई और भी है, इसमें मैं माबूद हूं या कोई और भी है। तो फिर हाजी तड़प के कहता है ला शरीका लक लब्बैक। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ला शरीका लक, ये बताना ये चाहता हूं कि कलमा तकाजा करता है जिंदगी में कभी नमाज का। मैं जो सफेद रीश तशरीफ फरमा है, आले इल्म तशरीफ फरमा है, मैं उनकी तवज्जो चाहते हुए आपकी इस कॉन्फ्रेंस का दीदवाल की इस कॉन्फ्रेंस का खुलासा रखने चला हूं। कलमा तकाजा करता है कभी नमाज का, कभी रोजे का, कभी ज़कात का, कभी हज का। कलमा तकाजा करता है कभी आपके इस जलसे का। ये तकाजा मत समझिए कि सिर्फ मेरी जिंदगी में आता है, आपकी जिंदगी में आता है। जब हुजूर की जिंदगी में तकाजा आया ना, कलेमा का तकाजा, कलमा का तकाजा हुजूर की जिंदगी में आया, तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने गिलाफे काबा पकड़ के कहा अल्लाह तकाजा एक आ गया है, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम। अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम। अल्लाह तकाजा ऐसा आ गया है कि अब उमर चाहिए। क्या चाहिए? बोलो मेरे साथ, क्या चाहिए? उमर चाहिए। क्यों चाहिए? किस वजह से चाहिए? क्या अफराद ज्यादा हो जाएं? क्यों चाहिए? जब हजरत इब्राहिम ने बैतुल्लाह बनाया तो सिर्फ ये नहीं कहा रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह रसूल दे, रसूल भेज दे, नहीं, फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह रसूल भेज जो कुरान पढ़ के सुनाए, तेरी आयतें पढ़ के सुनाए, इन्हें तालीम दे, हिकमत का दर्स दे, व युज़क्कीहिम, इन्हें पाक करे। हजरत इब्राहिम की दुआ कबूल हुई, रसूल आए, इन सिफात समेत आए। प्यारे आका अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम फरमाते हुए उमर मांगते हैं। सिर्फ उमर नहीं चाहिए, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। वहां इब्राहिम ने प्यारे आका को मांगा कि कुरान सुनाने वाला चाहिए, आयतें पढ़ के सुनाने वाला चाहिए, हिकमत की तालीम देने वाला चाहिए, पाक करने वाला चाहिए। और यहाँ रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। तो अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत के लिए उमर भेजा है, इस्लाम को वकार देने के लिए उमर भेजा है, इस्लाम को इज्जतें बख्शने के लिए उमर भेजा है, इस्लाम को अज़मतें अता करने के लिए उमर भेजा है। मर्दे जलाल, मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए ज़मीं पे रब को उमर भेजना पड़ा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूम ताबा का हाला न जाएगा।
خدا سے مانگا نبی نے، اسی لیے عمر کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ اصحاب و رسالت، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ خدا سے اسی لیے نبی نے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا جب تک رہے گی۔ آپ کی خاموشی کے حوالے بڑا قیمتی جملہ، جب تک رہے گی زہرا کی بیٹی عمر کے گھر، عمر کو علی کے گھر سے نکالا نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی جملہ میرا پہنچا آپ تک؟ ہمیشہ کی طرح دید وال کا یہ مجمع میرا کان بند کیے ہوئے ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ اسلام کو پہلے دن عزت ملی ہے عمر کے آنے سے، پہلے دن عزت ملی ہے۔ کعبے کا دروازہ کھلا ہے، کعبے کا دروازہ۔ اور ویسے میرا آج ایسا جی تو نہیں تھا کہ مجمع زیادہ بولے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، یہی کافی ہوگا۔ دو جملے محبت سے سنیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں۔ آپ علماء سے باتیں سنتے رہتے ہیں اور آپ نے سن رکھی ہیں، میں جھلکی کرز کرنے چلا ہوں۔ اسلام کو عزت ملی ہے عمر کے آنے سے، عمر کے خندق کھود رہے ہیں پیارے آقا، پیٹ پہ پتھر ہے، صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور پیارے آقا نے اپنے پیٹ پہ دو پتھر باندھ رکھے ہیں۔ اچانک سے صحابہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، پیارے آقا نے اپنے نبوت کے ہاتھوں میں کدال کو پکڑا اور زور سے ضرب لگائی۔ دید وال کے غیور سنیو، جاگتے ہوئے جملہ سنیے گا، زور سے ایسی ضرب لگائی، وہ چٹان ٹوٹی، ایک روشنی نمودار ہوئی، پیارے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پیچھے مڑ کے اپنے صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے ہیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، حالت یہ ہے کہ پینے کو کچھ نہیں مل رہا، حالت یہ ہے کہ منافقین مخالف ہیں، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی سپر پاور سے متعلق پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ نہیں کہتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا، ایمان دیکھیے صحابہ کا، نہیں سوال کرتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا۔ جب آقا نے فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوگا، ہوگا۔ اسلام کے آنے سے عمر کو عزت کیسے ملی، میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ ایک بات کہ فرمایا مجھے محلات دکھائی دیے، دوسری بات پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، غار ثور سے نکلے آگے بڑھ رہے ہیں، قبا کی جانب ام معبد کی جھونپڑی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اچانک سے حضرت ابو بکر پیچھے دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے یوں جلالی نگاہوں سے دیکھا، سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے گھوڑے سمیت پیارے آقا کے دیکھتے ہی وہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، معاف کر دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں،
پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. نہ آپ کا قصور ہے اور نہ میرا قصور ہے کہ مجھے آپ خاموشی سے سنیں گے. جا سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں. حالت یہ ہے کہ خود نکالے جا رہے ہیں, حالت یہ ہے کہ بے وطن ہو رہے ہیں, حالت یہ ہے کہ مسافر ہیں, حالت یہ ہے کہ خود بے وطن کیے جا رہے ہیں. وَإِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ, نکالے جا رہے ہیں. اور بات کیا فرما رہے ہیں سپر پاور سے متعلق کہ جا اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. پیشن گوئی دیکھیے, عمر کے آنے سے اسلام کو عزت کیسے ملی. یہ دو پیشن گوئیاں حضور نے فرمائیں, عمر کے دور میں پوری ہوئی. کس کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں پوری ہوئی. اور جب مال غنیمت آ گیا, یوں مال غنیمت آ رہا ہے, حضرت عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ چپ کر جاؤ, بالکل چپ کر جاؤ. کنگن کہاں ہے, کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے, ہاتھوں میں رومال ہے, یوں آ کے رومال حضرت عمر کے گود میں رکھا. حضرت عمر نے اسے کھولا, کنگن تھے, اور پھر جملہ کہا سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ لو میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں, آپ کی مرضی, اس پہ جو پھر سلوک کر دیں کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہونا چاہیے کبھی کبھی. سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آئے, صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. حضرت عمر کہتے ہیں سراقہ ان کنگنوں کو پہن, اور پہن کے فضا میں ہاتھ لے رہا تاکہ دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے. پہلی بات, ہائے 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 ہائے, یہ یقین جانے یہ ریکارڈنگ نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے گی. بڑا دکھ ہوگا جو میرا جملہ ضائع چلا گیا, بلکہ آپ کو خود سے دکھ ہوگا جب بعد میں دیکھیں گے ریکارڈنگ اپنے موبائلوں پر, تو آپ کو خود سے دکھ ہوگا کہ ہم نے اس بات کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جو بات قاضی ہمارے درمیان بول گیا تھا. سراقہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا, فضا میں لہرا, تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے, میرے نبی کا قول سچا ہے, میرے نبی کی بات سچی ہے. اس لیے کہ میرا نبی خود سے تو بولتا ہی نہیں ہے, ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میرا جملہ توجہ, توجہ دوستو توجہ, اللہ کرے وہ میرا جملہ سن کر جو فرقہ پھیلانا چاہتا ہے, میرا وہ جملہ سن کر جو فساد کی آگ کو ہوا دیتا ہے, اسے سمجھ آ جائے اور وہ ان ہستیوں کے بارے میں بھی بکواس چھوڑ دے اور اس قوم کے بھی حال پہ رحم کرے اور تفرقہ بازی کو ختم کر دے. جملہ سنیے گا, سنبھالنا آپ نے ہے, پہنچانا کسی اور کے دل و دماغ تک میرے رب نے ہے. ارے وہ عمر جو سراقہ کو کہتا ہے سراقہ کنگن اٹھا کے لے جا, کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا ارے وہ عمر جو سراقہ کے کنگن اس کے حوالے کر رہا ہے, وہ عمر جو سراقہ سے حضور کا کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے, ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کرتا, وہ آل بیت کا مال کیسے؟ بات میری سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ ہائے, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. ہائے, چلو ایک اور بات آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ یہ جو جگہ ہے نا, یہ والی جگہ, یہ والی جگہ, یہ والی جگہ, وہ جگہ, یہ والی جگہ, یہ میں اپنے پیارے بندوں کی حکومت میں دوں گا. اپنے پیارے بندوں کی حکومت میں یہاں میرے پیارے حکمرانی کریں گے. حضرت موسیٰ یہ بات اللہ سے سنتے ہیں اور اپنی قوم سے آ کے کرتے ہیں, بنی اسرائیل سے, کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جگہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں
دوں گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں موسیٰ اللہ سے کہیے وہ جو انہیں دے گا ہمیں دے دے، وہ جو انہیں دے گا ہمیں دے دے۔ حضرت موسیٰ یہ بات کرتے ہیں اللہ سے کہ میری قوم یہ کہتی ہے کہ تو نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو دوں گا، اپنے پیاروں کو دوں گا، تو میری قوم کہتی ہے ہمیں دے دے۔ میں اپنے ذوق میں مانا یوں کرنے چلا ہوں، اللہ فرماتے ہیں انہیں دوں، انہیں دوں، انہیں دوں جن کے لیے منو سلوا اتارا تو کہتے ہیں اب پیاز بھی بھیج، لہسن بھی بھیج، اب خادم بھی بھیج، اب یہ چیز بھی بھیج۔ انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر ہوں گے، سجدوں میں سبحان ربی العلیٰ کی صدائیں۔ انہیں دوں، انہیں دوں جن پہ جب بات آئی کہ قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو لڑ تیرا رب لڑے۔ انہیں کیوں نہ دوں جو ننگے پاؤں ہوں گے، وجود پہ تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، کھانے کو آدھی کچور ملے گی اور تن من دھن لٹا کے بھی کہیں گے محبوب تیرا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ انہیں دوں۔ آئے ہائے، توجہ ہے دوستو کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک بات تجھے ماننا پڑے گی کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات بیان فرمائی نا کہ میں ان اپنے پیاروں کو دوں گا، تو فرمایا انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد کوئی زیادہ مشکل بات نہ شروع کروں کیونکہ آپ نیند کی حالت میں ہیں۔ انہیں دوں گا جو میرے محبوب کی اتباع کریں گے، اور ان جگہوں کی جن کی نشاندہی اللہ نے فرمائی تھی ان جگہوں پر حکومت عمر کی آئی۔ آپ چپ کرو میں ایک جملہ بولوں، آپ بالکل چپ کرو نا میں ایک جملہ بولوں۔ ان جگہوں پر حکومت عمر کی آئی تو اللہ جو فرما رہے ہیں انہیں دوں گا، انہیں دوں گا جو میرے محبوب کے مطیع ہوں گے، جو میرے محبوب کے اتباع کرنے والے ہوں گے۔ تو آئی حکومت کس کی؟ اس کا مطلب ہے عمر حضور کی اتباع کرنے والا ہے نا، تو جو اتباع کرنے والا ہو وہ بدعت رائج کر سکتا ہے؟ بول نہ بول، وہ بدعت رائج کر سکتا ہے؟ بدعت کب آتی ہے؟ جب شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ یہ کام اچھا ہے، شیطان کا پہلے غلبہ ہوتا ہے پھر بدعت رائج، شیطان کا پہلے غلبہ آتا ہے پھر بدعت کی طرف وہ لپکتا ہے، پھر وہ بدعتی کہلاتا ہے اور بنتا ہے۔ جس کا نام سن کے شیطان بھاگ جائے اس کے نزدیک کیسے بدعت آ سکتی ہے؟ تو تجھے یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ جو عمر اگر 20 رکعتوں کا کہتا ہے تو وہ بھی اتباع رسول ہے۔ عمر اگر 20 رکعتوں کا کہتا ہے تو وہ اتباع رسول ہے۔ عمر اگر 3 طلاقوں کو 3 طلاق کہتا ہے تو وہ اتباع رسول ہے۔ عمر ہٹ کے کیسے بات کر سکتا ہے؟ آقا جو فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نے کیا خوبصورت نقطہ لکھا، قرنی قرنی قرنی، کاف را نون یا، قرنی میرا زمانہ، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، قرنی قاف را نون یا، قرنی قاف صدیق کا آخر تک میرا زمانہ، قرنی را عمر کے آخر تک میرا زمانہ، قرنی نون عثمان کے آخر تک میرا زمانہ، قرنی یا علی کے آخر تک میرا زمانہ۔ توجہ ہے دوستو، سب کی توجہ ہے۔ اسلام کو عزت حضرت عمر کے آنے سے ملی، صحابہ سے اسلام کو عزت ملی، لیکن ہمیشہ کی طرح کہہ دوں
ہمیشہ کی طرح کہہ دوں جب تک چڑھے گا سورج، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، حالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ یہ کتنا ظلم ہے کہ کہہ دیا جائے کہ دیکھا یہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں اور اہل بیت کی نہیں کرتے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں واش روم بھی ہے، لیکن اسے بیت نہیں کہتے، اسے بیت نہیں کہتے۔ بیت گھر کو کہتے ہیں نا، واش روم کو بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں کچن بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں سٹور بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں گیراج بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ جنہیں بات سمجھ آئے وہ تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا۔ باتا یبیت بیتن، جو آپ، میں بڑے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آواز کہیں بھی جاتی ہے۔ باتا یبیت بیتن، جو آپ کے گھر میں بیڈ روم ہے نا، اسے بیت کہتے ہیں۔ جو آپ کا بیڈ روم ہے نا اسے بیت کہتے ہیں، اور جو بیڈ روم میں ہوتے ہیں نا انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ اللہ اکبر۔ باتا یبیت بیتن، آپ کا جو بیڈ روم ہے نا اسے بیت کہتے ہیں، اور جو اس بیڈ روم میں رہتے ہیں نا انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اہل بیت ان سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، آل رسول سے بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ سے بھی عقیدت ہے، اہل بیت سے بھی عقیدت ہے، آل رسول سے بھی عقیدت ہے۔ دل برا بھی حسین ہے، سو جاؤ۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بے شک جا کے دعا کرا دیں، یقین جانے دل برا بھی، کیونکہ یہ آپ کی حالت شاید دیکھ چکے ہوں گے اس لیے کہہ رہے ہوں گے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے۔ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے۔ خمیر سمجھتے ہیں؟ خمیر جام پور سے چلا ہوں، وہ ڈیرہ غازی خان سے آگے، رات وہاں تھا۔ اللہ توجہ ہے دوستو؟ اب یہ چوتھا مصرع آپ کے حوالے ہے، بلکسر والے بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے حوالے ہے، چاولی والے بھی کھڑے ہیں، آپ کے حوالے ہیں، اور آپ سلوک اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے، کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ سنا وقت کے یزیدیوں، رہن دیاں یہ جو آواز اب آئی ہے پڑھو، یہ پہلے بھی تو آ سکتی تھی، واہ کے حوالے سے بھی تو آ سکتی نا۔ دل براں بھی حسین ہے، سنا وقت کے یزیدیوں، سنا شمر کے کشیدیوں، سنا وقت کے یزیدیوں، سنا شمر کے کشیدیوں۔ جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، بڑی طرفداری کر دے ادو جے لبدا جے لے لو، پھڑ لو پلہ ادا، ادی جماعت دی رکنیت کرا لو۔ نہیں سمجھے ہو،
نہیں سمجھے وہ جماعت رکنیت کرا لو، پڑھ لو دا پلہ. سنا وقت کے یزیدیو، سنا شمر کے کسیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے. نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزبہ بھی حسین ہے. دل براں بھی حسین ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے. وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سر ہو سجدے میں ہے. تو ایک جملہ آ گیا اور کوئی بات نہیں، گوڈے نو بڑی مضبوطی نال پھڑ لو کدھر نکل نہ جائے. پیارے آقا نے ساری زندگی آزان نہیں کہی، ساری زندگی آزان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں یہ جملہ اس تک اللہ کرے پہنچ جائے جو کہتا ہے وہاں اقتدار کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. ساری زندگی پیارے آقا نے آزان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی. حسین کے کانوں میں بولو بولو میرے ساتھ، حسین کے کانوں میں کہی. کیوں ساری زندگی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ آزان بلاوا ہے، آزان بلاوا ہے. عرف عام میں کہوں تو آزان بلاوا ہے نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف. اور معرفت کی لغت سے کہوں تو آزان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف، حی علی الفلاح. توجہ ہے اقامت دین کی طرف. حضور نے ساری زندگی آزان نہیں کہی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی آواز اگر کوئی سنے کہ حی علی الصلاۃ، آجا نماز کی طرف، اور وہ اس وقت اپنی کسی مجبوری سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی ہوگی. اس لیے نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی. آپ بہت بولے، میں راضی ہوں آپ سے. چلو یہ جملہ خاموشی سے بھی ہو گیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. ساری زندگی نہیں کہی تاکہ کسی کی بدبختی نہ ٹھہرے. یہاں کتنا اعتماد تھا حسین کی نماز پڑھ، یہاں کتنا اعتماد تھا حسین کی اقامت دین کے لیے کھڑا ہونے پر کہ کچھ بھی ہو گیا کھڑا رہے گا. وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے. وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سر ابن زہرا. وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا. کتنا اعتماد تھا حضور کو، کتنا اعتماد تھا.
اور کیسا لطف پایا حضرت حسین نے. ہمیں فخر ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں. بولو نا ذرا میرے ساتھ. ہمیں یہ ہوتا ہے نا وہم کہ شہادت کی دعا تو مانگتے ہیں سبھی، لیکن جب یہ مانگی جائے نا آمین آہستہ سے کہتے ہیں، کیونکہ سنا ہے وہ جان سے مار دیتے ہیں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے شہید، اس کا لاشا تڑپ رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، خون بہ رہا ہے، جدا جدا ہیں اعضاء، بکھرے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، لیکن یہ میری نگاہیں ہیں نا، آپ کی نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں. حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ تکلیف نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. جنت کی سب نعمتیں حاصل کرنے کے بعد شہید ہی کہے گا نا اللہ سے، اللہ آگئی ساری نعمتیں آ گئیں، لطف ملا، ہاں اللہ بہت لطف ملا، لیکن وہ لطف نہیں ملا جو وہاں ملا تھا. وہ کیوں کہے گا؟ کیوں کہے گا شہید؟ یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے نا کہ وہ تڑپ رہا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، یہ سب کو سمجھ آنے والا نہیں ہے، کسی کو سمجھ آئے گا. جب انہوں نے تانا دیا نا زلیخا کو، غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، غلام پہ دیوانی ہو گئی ہو، تو زلیخا کہتی ہے اب میں انہیں بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. بہت بتا چکی انہیں کہ اس کا سراپا کیسا ہے، اس کی زلفیں کیسی ہیں، اس کا کاجل کیسا ہے، اس کی نگاہیں کیسی ہیں، اس کی چال کیسی ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے، اس کی ڈھال کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے. بہت بتا چکی، لیکن اب کی بار بتاتی نہیں. اب یہ ناول نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے. اب انہیں دکھاتی ہوں. اللہ کا قرآن ہے. ایک لائن میں بٹھا دیا اپنی سہیلیوں کو، ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی. ہاتھ جو کٹے، انگلیاں جو کٹی، تو کٹنے کے بعد اس احساس کو ہونا چاہیے تھا نا وہ کیا ہو گیا. اگر وہ احساس ہوتا، تکلیف ہوتی، تو قرآن وہ درج کرتا. کٹنے کے بعد اس تکلیف کو قرآن درج کرتا. کٹنے کے بعد احساس نہیں ہوا، بلکہ اسی کی بارے میں بات کر رہی ہیں، قرآن نے وہ درج کیا. کو میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قرآن نے وہ درج کیا جو کٹنے کے بعد انہوں نے کہا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. اس کے بعد کیا احساس ہو گیا کہ اوہو کیا ہو گیا، سیب پھینک دیے، پھل پھینک دیے، چھریاں پھینک دی، ہاتھوں کو لے کے بیٹھ گئی کہ کیا ہو گیا، ہمارا خون نکل آیا، پورے کٹ گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. کٹنے کے بعد بات اسی کی، وہ ایڈا سونا، اتنا سونا ایتے بندہ نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے. یوسف کو دیکھ کے انہوں نے کہہ دیا تھا بندہ نہیں ہو سکتا، اور آقا کے حسن کی کیا بات. اللہ اللہ اللہ، بات دور نکل جائے گی. کٹنے کے بعد جو احساس ہوا اسے درج کیا. یوسف کو دیکھا تو احساس ہی نہیں ہوا کہ پورے کٹ گئے. جن کی نظر کر رہا ہوں جملہ وہ چند ایک ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف نے تو انہیں نہیں دیکھا. تب کیا حالت ہوتی جب یوسف بھی دیکھتے؟ تب کیا بنتا جب یوسف بھی دیکھ رہے ہوتے؟ یوسف کو بنانے والا رب شہید کو دیکھتا ہے، شہید اسے دیکھتا ہے. اور یہ بات میرے آقا کی ہے.
اس لیے احساس ہی نہیں، شہید کو کیا احساس ہونا ہے؟ اللہ اپنا دیدار کراتے ہیں۔ وہ جو عام جنتی کو آخر میں ہوتا ہے، شہید کو دنیا کے اس لمحے میں ہو جاتا ہے جب ادھر خون گرتا ہے، ادھر اپنا اللہ دیدار فرما دیتے ہیں۔ وہ جس کی جرت پہ جہان رنگ وہ سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنا ہے، سرہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، اپنے خالق سے آج تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے، اور لہو سجدے میں ہے۔ کون سمجھے کون بتائے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم اجرنا من النار، رب انی مغلوب فانتصر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، جتنی محبت سے آپ تشریف لائے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ جتنی محبت سے پروگرام سجانے والوں نے سجایا ہے، یا اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب